السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. محترم سامعین، آج کے درس میں روزہ کی فضیلت اور اس کی اہمیت پر مختصراً 5 منٹ میں اپنی بات رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے یہ جان لیں کہ اسلام میں رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت سن 2 ہجری کو ہوئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے دوسرے سال میں شعبان کی 2 تاریخ کو پیر کے دن روزے کی فرضیت ہوئی. اور روزہ اسلام کے پیلروں میں سے ایک اہم پیلر ہے. اسلام کی بنیاد اور اسلام کی بیسکلی جن 5 چیزوں پر اسلام قائم ہے ان میں سے ایک رمضان المبارک کے روزے بھی ہے. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصیام رمضان وحج البیت. کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اسلام کے پیلرز 5 ہیں. اسلام کی نیو اور اس کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے پیغمبر ہیں. اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا، یہ 5 چیزیں ہیں جن پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی. اسلام کے پیلرز ہیں. وہ رمضان مبارک کے روزے کا رکھنا اسلام کے ایک پیلر کو قائم کرنا ہے، اور رمضان مبارک کے روزے کو نہ رکھنا اسلام کے پیلرز کو دھیرے دھیرے گرانا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ ایمان والو، تم پر روزے، رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے، لکھ دیے گئے، ضروری قرار دیے گئے، نیسیسری قرار دیے گئے، انیواری قرار دیے گئے. اور یہ کوئی نئی چیز نہیں تمہارے لیے، تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی اور تقوی شعار بن جاؤ. جس کسی نے رمضان المبارک کے روزے کو جان بوجھ کر کے ترک کیا، چھوڑا، وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا. جس کسی نے رمضان المبارک کے روزے کا انکار کیا وہ اسلام کے دائرہ سے خارج ہے، خارج عن الملہ ہے. اور جان بوجھ کر کے ایک روزہ بھی چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے جس کے لیے توبہ شرط ہے. پھر اس روزے کی قضا ضروری ہے. اتنا بڑا اہم رکن اور اتنی عظمت کے حامل عبادت کی انجام دہی پر اللہ رب العالمین نے اور اس کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیر ساری فضیلتیں بیان فرمائی ہیں. بخاری شریف کی ایک حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یوں فرمایا، اللہ رب العالمین کے حوالے سے، یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی الصیام لی وانا اجزی بہ والحسنۃ بعشر امثالھا. میرا بندہ کھانا پینا اور حلال شہوت کو پورا کرنا بھی میری رضا کی خاطر چھوڑ دیتا ہے. روزے میری رضا کے لیے خاص ہیں اور ان کی جزا بھی خود میں ہی دوں گا اور ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے. صحیح مسلم کی ایک روایت اور سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالھا الی 700 ضعف قال اللہ تعالی الا الصیام فانہ لی. روزے کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزے کی کا مقصد اور حکمت جو تقویٰ ہے اس صفت سے متصل فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گنا تک دیا جائے گا.
لیکن اللہ کا ارشاد ہے سوائے روزے کے وہ محض میری رضا کے لیے سر انجام پاتا ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی میں خود ہی دوں گا، کیونکہ وہ شہوت اور کھانا پینا میری وجہ سے چھوڑتا ہے۔ دیکھیے ہر عمل کا ثواب کی مقدار اللہ رب العالمین نے بتا دیا ہے، لیکن روزے کے ثواب کی مقدار نہیں بتلایا، کہا کہ ہر عمل کو 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ بڑھا کر دیتا ہے، لیکن رمضان کے روزے کا مسئلہ الگ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ اور اتنا زیادہ بڑھا کر دے گا جس کا شمار نہیں اور جس کی مقدار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان فرمائی ہے۔ معلوم ہوا کہ روزہ رکھنا ایک بہترین عمل اور عبادت ہے جس پر بے انتہا بے شمار ثواب مرتب ہوتا ہے، لہذا انسان کو اور ہر اس آدمی کو چاہیے جس پر روزہ فرض ہے بغیر کسی شرعی عذر کے نہ چھوڑے، سستی کاہلی کی چادر کو پیٹھ پیچھے پھینک دے اور اس مبارک عمل کو انجام دہی کے لیے پورے خلاص و الہیت کے ساتھ لگ جائے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ درس میں یہ بات بتائیں گے کہ ان لوگوں کے لیے روزہ چھوڑنا رخصت ہے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ پروردگار عالم تو ہم تمام مسلمانوں کے روزوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کی کمیوں کو دور فرما، ہم میں سے جو بھی اس مبارک عمل کو اس فرض عمل کو نہیں انجام دے رہے مولا ان کو تو توفیق عطا فرما کہ اس مبارک عمل کو انجام دے سکے، ان کے اندر ہمت جرأت پیدا کر قوت عطا فرما کہ تیرے اس عبادت کو محض تیرے لیے انجام دے۔ اللہ تعالی ہماری اس دعا قبول فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔